لیکن دنیا کے معاملات میں بڑے آسن طریقے کے ساتھ ان کا نبھا کرنا ہے۔ اور پھر اس سے پیچھے اسی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید فرمائی کہ حملت امہ وہنن علی وہن، کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا ہے اور کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی ہے، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال دودھ پلاتی رہی اس کو۔ اب وہ کون تھی؟ مومنہ تھی یا کافرہ تھی؟ جیسی بھی تھی، جی ماں ہے، جنم دیا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، اے انسان میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر، کہ وہ تیرے جنم کا ایک ذریعہ ہے اور انہوں نے تمہاری پرورش فرمائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان تمام مضامین کو اور احکامات کو جمع فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اگر تمہاری زندگی میں دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، آج جب بڑھاپے کا عالم ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کمزوری آ جاتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، 100 پریشانی اس کو لاحق ہو جاتی ہیں، جی پیشاب پخانہ میں دقت ہوتی ہے، کھانسنے میں کئی پرابلمز آ جاتی ہیں، کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے کراہت کے وقت میں جب انسان کراہت محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف تک نہیں کہنا، اور وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ان کو۔ وہ کون ہے؟ مسلمان ہے یا شرک کرتے ہیں، جیسے بھی ہیں، نہ اف کرنا ہے نہ جھڑکنا ہے، وہ تمہارے والدین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جسے امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں 2 جلد کے صفحہ نمبر 282 پر نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے صحیح مسلم اس کو نقل کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 62 پر۔ جامع ترمذی میں جلد نمبر 2 صفحہ 11 پر آپ کو حدیث ملے گی۔ علاوہ ازیں شرح سنہ میں، مستدرک حاکم میں، اس میں مشکات شریف میں، مسند احمد در منصور میں، کئی کتابوں میں حدیث آتی ہے کہ جناب سرکار دو عالم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں بہترین عمل کیا ہے؟ تو حضور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام میں بہترین عمل جو ہے الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا، یہ اسلام میں سب سے محبوب عمل ہے۔ اچھا، اب سائل جو ہے اس نے جب یہ سوال عرض کیا اور جواب سنا، پھر ایک اور سوال عرض کیا، مزید چاہا کہ مجھے اور بات معلوم ہو، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت پر نماز ادا کرنے کے بعد اسلام میں کون سا بہترین عمل ہے؟ تو حضور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نماز وقت پر ادا کرنے کے بعد بہترین عمل۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کریم آقا علیہ السلام سے ہم پوچھتے رہتے تو آپ بتاتے رہتے، پھر کون سا عمل ہے، پھر کون سا عمل ہے، پھر کون سا عمل ہے۔ لیکن اس حدیثی میں 3 اعمال بیان کی ہیں، وقت پر نماز ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور جہاد کرنا۔ ان کی ترتیب بیان فرمائی۔ پہلے نماز، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلے اللہ کی عبادت، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کتنا اعزاز بخشا ہے، ہم لوگ کبھی غور کریں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو۔ ہم ویسے روٹین میں چلتے ہیں، آرڈینری طور پر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن جتنی رحمتیں اور برکتیں، جتنے انعامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے صدقہ میں ملے ہیں، کسی قوم کو وہ نہیں ملے۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ سب آقا علیہ السلام کے آنے کی برکت ہے، آپ کے آنے سے ہی سب کچھ نوازے گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، چھوٹی سی بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ معاشرہ کے اندر لوگ کتنے ناقص العقل تھے کہ 4 5 5 6 8 9 شادیاں کرتے تھے، اور جب وہ شخص مر جاتا تھا اس کی اولاد میں سے بڑا جو لڑکا ہوتا تھا
اپنی جس سوتیلی ماں سے چاہتا تھا نکاح کر لیتا تھا، اس کو بیچ دیتا تھا، کسی کے ساتھ اس کو بیاہ دیتا تھا. اتنا خوفناک وہ دور تھا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتیلی ماں کا بھی مقام بیان کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے خواتین کی عظمت و شان کیسی بیان فرمائی ہے. آقا کریم علیہ السلام فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. پہلے کسی قوم کی تعلیم کے اندر یہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اب غور فرمائیں کہ جب ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے تو اس کا مقام کتنا ہوگا. اور پھر نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان ادب و احترام کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے گا، وہ چہرہ کالا ہے، وہ چہرہ گورا ہے، خود و خال کیسے ہیں، ماں اور باپ شرط ہے کہ جو اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ ادب و احترام سے دیکھتا ہے، رب ذوالجلال اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے. اب غور کریں، ایک لمحہ کے لیے غور کریں، وہ ماں کون ہے؟ متقیہ ہے، مومنہ ہے، مشرکہ ہے. کون ہے وہ ماں؟ اس کی تفصیل نہیں ہے، فقط ماں بیان کی ہے، فقط باپ بیان کیا ہے کہ جس نے اپنی ماں اور باپ کے چہرے کو ادب و احترام سے ایک دفعہ دیکھا ہے، اللہ کریم اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب ماں اور باپ کو دیکھنے کا یہ ثواب دیا جا رہا ہے تو نبی علیہ السلام کو دیکھنے کا کیا ثواب ہوگا؟ وہ تو تحریر میں نہیں آ سکتا، وہ تقریر میں بھی نہیں آ سکتا. وہ کیا عظمت و شان کمانے والے لوگ ہیں کہ جو دن رات آقا کریم علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کا دیدار کرتا ہے ادب و احترام کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں، اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے گا اللہ کریم 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. یہ ثواب کب ملے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے. آپ آئے ہیں تو یہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وگرنہ یہ دروازے سارے ہی بند تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے جو بات نکلتی تھی نا، اسی کے مطابق ضابطے بنا دیے. آپ جیسے فرماتے تھے رب ویسے فرما دیتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، کبھی نہیں فرماتا، بلکہ ملائکہ انتظار کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کیا فرماتے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، صف اول میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں. یہ آپ نے گفتگو فرما دی، درود آنے شروع ہو گئے. اللہ پاک نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ساری بادشاہی کے مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما دے اللہ تعالیٰ ویسے ہی فرما دیتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری صف والوں پر بھی؟ فرمایا پہلی صف والوں پر. اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں فرمائی ہے محبوب علیہ السلام رحمت میں نے دینی، فرشتے میں آپ کون ہوتے روکنے والے؟ نہ، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے جدھر میرے محبوب علیہ السلام راضی میں بھی ادھر ہی راضی. فرشتوں کو بھی تب اجازت ہوگی جب ادھر سے آرڈر ہوگا. خالق وہ ہے، حکم ان کا چل رہا ہے. ہائے ہائے کیا بات. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے رب کائنات ویسے ہی فرما دے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف والوں پر بھی؟ فرمایا پہلی صف والوں میں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آرڈر نہیں ہے کہ آپ دوسری پر کیوں پابندی لگا رہے ہیں. پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف والوں پر بھی؟ ہمارا چلو دوسری والوں پر بھی. کیا بات. ادھر سے آرڈر ہوا دوسری والوں پر بھی رحمت برسنا شروع ہو گئی. کبھی غور کریں، تعلیم اگر صحیح ہو جائے نا سارے معاشرے کی تو ایک نور سا برسنے لگے، ہر طرف محبت ہی محبت نظر آئے.